ہسٹری میں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بلائے نہیں جا سکتے۔ ارما گریس انہی میں سے ایک تھی۔ اکتوبر 1923 جرمنی ایک بالکل عام سی لڑکی پیدا ہوتی ہے، لیکن صرف 22 سال بعد اس لڑکی کا نام ظلم، درندگی اور دہشت کی مثال بن جاتا ہے۔ نہ کوئی جنگ کا میدان، نہ کوئی بندوق، نہ کوئی بم، لیکن پھر بھی ہزاروں بے گناہوں کی موت کا سبب بننے والی ایک لڑکی۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی جو دیکھنے میں بالکل عام تھی، مگر جس کا نام سن کر آشویٹس کی قیدیوں کی سانسیں بند ہو جاتی تھی۔ ارما گریس نازی جرمنی کی سب سے ظالم اور سب سے خوفناک فیمیل کیمپ گارڈ تھی۔ ہولوکاسٹ کے دوران جب پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ارما گریس ان لوگوں میں سے تھی جو اس اندھیرے کو اور گہرا کر رہی تھی۔ اس کہانی کا سب سے ڈراونا پہلو یہ ہے کہ ارما گریس پیدائشی قاتل نہیں تھی، نہ ہی وہ بچپن سے ظالم تھی۔ وہ ایک نارمل جرمن لڑکی تھی، جذبات، خواب اور ایک مستقبل کے ساتھ۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک عام سی دکھنے والی لڑکی اتنی ظالم کیسے بن جاتی ہے، اور کیسے طاقت، آئیڈیالوجی اور نفرت مل کر انسان کو اتنا بے رحم بناتے ہیں۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم ارما گریس کی پوری زندگی دیکھیں گے، اس کے بچپن سے لے کر اس کی پھانسی تک۔ ارما گریس کی پیدائش 7 اکتوبر 1923 کو جرمنی کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریٹن میں ہوئی۔ اس کا بچپن بالکل بھی پرسکون نہیں تھا۔ گھر کا ماحول ایموشنل ٹینشن اور پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب ارما 13 سال کی تھی، اس کی ماں نے خودکشی کر لی۔ سوچیے ایک نو عمر لڑکی جو ابھی ٹھیک سے بڑی بھی نہیں ہوئی، اس پر کیا بیتی ہوگی اور یہ صدمہ کتنا گہرا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد ارما اور زیادہ خاموش اور جذباتی طور پر سخت ہوتی چلی گئی۔ 15 سال کی عمر میں اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اس وقت جرمنی پوری طرح ہٹلر کے قبضے میں آ چکی تھی۔ ہر طرف نازی پروپیگنڈا تھا، اسکولز، ریڈیوز، پوسٹرز اور جوش بھرے بیان۔ نوجوان ذہنوں میں یہ بھرا جا رہا تھا کہ جرمنی سب سے اوپر ہے اور کچھ لوگ جیسے یہودی جینے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ارما نے شروع میں نرس بننے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے نہ پاور اور نہ عزت ملی، اور پھر نازی سسٹم نے اسے وہ چیز دکھا دی جو اندر سے چاہتی تھی، اتھارٹی، پاور، عہدہ، امپورٹنس۔ یہاں سے ارما گریس کا راستہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ صرف 19 سال کی عمر میں ارما گریس نے جرمنی کی ملٹری SS جوائن کر لی۔ یہ فیصلہ حیرت انگیز تھا، کیونکہ اس دور میں عورتوں کا کنسنٹریشن کیمپ میں کام کرنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس کی پہلی پوسٹنگ ہوئی ریونبروسک کنسنٹریشن کیمپ میں، جو صرف عورتوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں ارما کو سکھایا گیا کہ رحم کرنا کمزوری مانی جاتی ہے اور حکم منوانا سب کچھ۔ وہاں قیدیوں کو نام سے نہیں بلکہ نمبر سے بلایا جاتا تھا۔ یہاں پر ارما نے سیکھا کہ پاور کا مطلب صرف کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ ڈر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ہولوکاسٹ کے قیدیوں کے مطابق ارما شروع سے ہی مختلف تھی۔ وہ صرف قیدیوں کو حکم نہیں دیتی تھی بلکہ اسے انہیں ستانے میں مزہ آتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا ظالم پر نظر آنے لگا اور نازیز کے لیے یہ ایک اچھی بات تھی۔ 1943 میں ارما گریس کو آشویٹس برکنو بھیجا گیا، جہاں انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ یہاں اسے سینئر SS سپروائزر بنایا گیا اور وومن سیکشن کی ذمہ داری دے دی گئی۔ اب اس کے ہاتھ میں ہزاروں عورتوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ تھا۔ ہولوکاسٹ کے بچے ہوئے قیدی بتاتے ہیں کہ ارما ہمیشہ ایک چابک اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ مار پیٹ، گالیاں اور لوگوں کو ذلیل کرنا اس کے لیے روز کا معمول تھا۔ گیس چیمبرز کے لیے سلیکشن کے دوران وہ بنا کسی جذبات کے لوگوں کو الگ کر دیتی تھی۔ صرف ایک اشارہ اور کسی معصوم کی زندگی ختم۔ فیمیل قیدیوں کے لیے ارما گریس سب سے خوفناک نام تھا۔ ارما گریس کا ظلم کوئی اتفاق نہیں تھا۔ وہ پوری طرح نازی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتی تھی۔ اس کے لیے یہودی اور قیدی انسان نہیں تھے بلکہ نچلے درجے والے جانور تھے۔ پاور اور پوزیشن نے اس کے اندر کے اندھیرے پہلو کو اور طاقتور بنا دیا تھا۔ ارما گریس کو لگتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اور یہی سب سے خوفناک بات ہے جب کوئی اپنی ظالمیت کو انصاف سمجھنے لگے۔ عہدہ، اتھارٹی اور نفرت جب مل جائیں تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ 1945 کے آغاز میں ارما گریس کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اسے برجن بیلسن کنسنٹریشن کیمپ میں بھیجا گیا۔ یہاں حالت اور بھی بدتر تھی، بھوک، بیماری اور موت ہر جگہ۔ اپریل 1945 میں برٹش آرمی نے جب کیمپ لبریٹ کیا تو جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہزاروں لاشیں اور زندہ لوگ جو چلنے کے قابل نہیں تھے۔ ارما گریس کو وہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی پاور، اس کا رتبہ سب ختم ہو چکا تھا۔ سپٹمبر 1945 میں بیلسن ٹریلز شروع ہوئی۔ کورٹ میں بچے ہوئے قیدیوں نے ارما گریس کے ظلموں کی گواہی دی، مار پیٹ، ٹارچر اور لوگوں کو موت کے حوالے کرنا۔ ثبوت بہت واضح تھے۔ ارما گریس نے کوئی شرم یا پچھتاوا ظاہر نہیں کیا۔ 17 نومبر 1945 کو کورٹ نے اسے موت کی سزا دے دی۔ Irma Grace, you have been sentenced to death by hanging.
दी। 13 दिसंबर 1945 हेमलन प्रिजन, सिर्फ 22 साल की उम्र में इर्मा ग्रीस को फांसी दे दी गई। उसके आखिरी अल्फाज थे शनेल, यानी जल्दी करो। इर्मा ग्रीस की कहानी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, ये एक सख्त वार्निंग है। ये हमें बताती है जब इंसान का नजरिया इंसानियत से ऊपर चला जाता है, जब ताकत बिना जवाब देने की मिल जाए तो कोई भी इंसान जालिम, कातिल, बेरहम और जाबिर बन सकता है। तारीख को याद रखना सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि हिफाजत भी है, ताकि ये अंधेरा कभी दोबारा वापस न आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।